الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات والصلاة والسلام على وصيي ووزيري وخليفتي وابن أمي ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين عبادت صلوات. اگر ہو سکے تو تھوڑی اونچی صلوات پڑھ لو. والصلاة والسلام على حسين الغريب مظلوم المقتول المذبوح من الأكفاء في الأرض كربلاء يوم عاشوراء. الذي قال عند وقت وداعي من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية ويا سکینۃ علیکن منی سلام. آئی رسیاں پاک ملن بھرا کو تو نہیں سمجھ آیا. ایک کڑے ویلے دا وین ہے, ایک نفسیاتی جملہ پڑھنا آزادارو. ہر گھرچ موت آندی ہے, موت برحق ہے. ہر گھرچ موت آندی ہے. جداں دور دی وسدی بہن نو پتہ لگے جو تیرا بھیرا مر گیا ہے. بہن جتنی دور دی مسافرہ ہوئے آدھی ہے جہاں تائیں میں نہ آوا میرے بھیرا نو دفن نہ کرائے. بہن آدھیے میرا انتظار کرے آئے. جدہ بہن گھر آوے پتہ لگے جو رشتہ دار جنازہ چاہ کے قبرستان ٹور گئے. وقت بہن گھر نہیں رک دیں سدھا قبرستان لگی ویندی ہے. جدہ زمانے دا شریف انسان ویکھے جو بہن آگئی. ایک بہن لوگ دن یار میت چھوڑو ہون بہن آگئی ہے. انجھے گل ہے ہون بہن آگئی ہے. زمانے دا شریف انسان میت چھوڑ دیں دے. جدہ بھیڑا بھیراواں دیاں لاشاں تے آویں کیڑے رنگے چاندیاں نہ ہاتھ کھلے ہوئے ہو. جدہ بھیڑا بھیراواں دیاں لاشاں تے آویں سر تے برکا موجود ہوں دے. کیوں ودے رونیاں 1400 سال گزر گئن ذہن لے ونج کربلا. آئی رسیاں پاکے ملن بھرا کو تے یسرب دی پاک شہزادی بہوں دیر تائیں رئیے وین کریں دی ڈٹھی دھوپ تے لاش. ڈٹھی دھوپ تے لاش بھرا دی. ہر بھین بھرا دی لاش تے آکے وین کریں دیئے.
تساں ویکھیا سی جدا بھیڑا بھراواں دیاں لاشاں تے آویں بھیڑا کیڑے رنگ چ وین کرے نہیں آلیا بھرا دی لاش تے آ کے وین کر کے آدن شبیر اسامات دیاں مکیاں کے نوڑنا تے ساکوں دس چا دین دہادی بی بی آدن حسین ای پور دے وچ کوئی دس دی ای مستور ٹرن دے اما بعدو بسم اللہ الرحمن الرحیم ما واللہ اراد اللہ من الناس الا خصلتین صلوات دعا ہے پروردگار عظیم عبادت قبول فرمائے اور اس مجلس ازادہ ثواب حاضرین مجلس بانیان مجلس دے تمام مرحومین دے نامہ اعمال دج فرمائے خدا تمام مرحومین نو شہدائے کربلا دے نال معشور فرمائے میرا اللہ چودن دی عزت و عظمت دا صدقہ تمام عزادارانو بالخصوص جنہ مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لائیں میرا اللہ ہر عزادار نو مرن تو پہلے بیت اللہ دا حج نصیب فرما مظلوم کربلا دی زیارت نصیب فرما ایک بچی بیمار ہے بیمار کربلا دا صدقہ لباس عافیت نصیب فرما اللہ یوسف زہرا دے ظہور تعجیل فرما ان دعاؤں دی قبولیت واسطے ایک مل کے صلوات سامعین محترم حاضرین گرامی جتنا وقت میرے کول ہے میرے واسطے وہ وقت بہت تھوڑا ہے لیکن میں آج دی مجلس سے چند جملے تھوڑی خدمت اچاز کرنا چاہتا تاکہ مجلس مکمل ہو جائے میں صحیفہ سجادیہ دی دعائیں پڑھ دیاں ایک دعا دے حاشیے دے وچ میں امام دا ایک فرمان پڑھیا تے اسے فرمان نو میں سرنامہ کلام بنا کے بس 4-5 جملے تھوڑی خدمت چارج کرنا چاہتا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا معصوم نے فرمایا کہ لا واللہ ما اراد اللہ من الناس الا خصلتین کہ اللہ دی ذات اپنے بندے کو لو صادق امام پہ فرمائندے کہ اللہ دی ذات اپنے بندے کو لو 2 چیزاں دی طلبگار ہے بڑی خصوصی توجہ رکھو اللہ دی ذات اپنے بندے کو لوں 2 چیزاں دی طلبگار ہے میں امام کو لو پوچھیا مولاؤ کیڑیاں 2 چیزاں جیڑیاں خدا ساڑھے کو لو چاندہ ہے تو امام نے فرمایا کہ پہلی چیز ان یکر لہو بالنعم فیزیدہ امام پہ فرمائنے جدہ 14 دا خالق کوئی نعمت عطا کرے او دا شکریہ ادا کیتا ہے جدہ 14 دا خالق کوئی نعمت عطا کرے اس دا شکریہ ادا کیتا کر تے انسان لالچی ہے نا تو میں تھوڑا جا لالچ کیتا تے میں مولا کو لو پوچھیا جے میں او دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا کران تے میں فائدہ کیا ہو سی امام نے فرمایا ان یکر لہو بالنعم جدہ 14 دا خالق کوئی نعمت عطا کرے او دا شکریہ ادا کر نتیجتاً فیزیدہ رحمان انہاں نعمتاں چھ اضافہ کریں دا لگا ویسی اللہ جدہ کوئی نعمت عطا کرے اس دا شکریہ ادا کرو تو جلے تُسی اس دا شکریہ ادا کرے سو تو 14 دا خالق انہاں نعمتاں چھ اضافہ کر دے سی تو قرآن دے توجہ قرآن دے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لا تو سوا کی ادیاں تا نعمتاں اتنیاں زیادہ ہیں کہ کوئی انسان کسے دے وسط آئے کم ہی نہیں کہ کوئی اس دیاں نعمتاں نو شمار کر سکے سامعین محترم فخر کیتا کرو اللہ نے جیڑیاں ہستیاں تو ہن عطا کیتی ہیں سید الانبیاء تو لے کے امام حسن عسکری تک امام زمانہ پردہ غیبت تشریف فرمائے جس ہستی نے جتھا بھی خطبہ دیتا ہے نا پہلے اللہ دی توحید نو بیان فرمایا مولا امیر دے سارے خطبیاں دی ابتدا اللہ دی توحید تو ہے امام حسن مجتبہ دے سارے خطبیاں دی ابتدا اللہ دی توحید تو ہے امام حسین مدینہ تو لے کے کربلا تک جتنے خطبے دیتے سارے دی ابتدا الحمدللہ رب العالمین تو ہے کوفہ و شام دیاں
بازاراں اور درباراں علی دیاں دھیاں دے خطبیاں دی ابتدا اللہ دی توحید تو ہے. اور سامعین محترم سیدۃ النساء العالمین جناب سیدہ نے جدہ اپنے بابے دے ممبر دے سامنے کھڑے ہو کے 3 گھنٹے دا طویل خطبہ جڑا ارشاد فرمایا اس دی ابتدا بھی اللہ دی توحید تو ہے. اور کیا خوبصورت جملہ بی بی نے ارشاد فرمایا یاد رکھنا جمعنی الایسا. بی بی اللہ دی توحید بیان کرے دے ہویا ہے جملہ پیا دے کہ جمعنی الایسا عددہا اس دیاں نعمتاں دا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ کسے دا وس ہی نہیں جو کوئی انہاں نعمتاں نو شمار کر سکتا ہوئے. ہاں کوئی اس دیاں نعمتاں نو شماری نہیں کر سکتا. سامعین محترم تو جدہ اس دیاں نعمتاں کوئی شمار نہیں کر سکتا پھر کون ہے جڑا اس دیاں نعمتاں دا حق کے شکر ادا کرے. لیکن قرآن گھبرائے تو نہیں بیٹھے لیکن قرآن آدھا ہے تھوڑے بنے آنکھیں بسم اللہ کوشش کرو ایک سارے صلوات پڑھو میں پتہ لگے سارے تائید پہ کریں دے. قرآن آدھے لَإِن شَكَرْتُمْ لَازِيدَنَّكُمْ. قرآن پہ آدھے جدہ 14 دا خالق کوئی نعمت عطا کرے او دا شکریہ ادا کر نتیجتاً اور رحمان انہا نعمت اضافہ کر دے سیا. تے سامعین محترم تے جدہ خدا دی بارگاہ چوئے آواز آئی کہ تو میرا شکریہ تو تُن میں بھی دس چھوڑا او ساڑے شکریہ دا محتاج نہیں بھئی اسی اس دا شکریہ ادا کرنا تے اس سن رزق دینا نہ. سامعین محترم اگر اسی اس دا شکریہ ادا کریے او دی خدائی اضافہ کوئی نہیں تے اگر اسی دا شکریہ ادا نہ کریے او دی خدائی کمی نہیں آ سکتی. لیکن سامعین محترم ساڑھے واسطے بھئی تاکہ نعمت اضافہ کرا میں وقت خدا کو لو پوچھیا خدایا تو جو دیں میری نعمتاں دا شکریہ ادا کر. خدایا وقت شکریہ دا کوئی طریقہ بھی تو ہو سی. خدایا میں شکریہ دا کوئی طریقہ بھی دسیں. 14 دے خالق دی آواز آئی میں جڑے 14 نمائندے بھیجیں نا انہاں دے دروازے تے چلا جاتے 14 کو لو پوچھ کہ اسی خدا دا شکریہ کیویں ادا کریے. سامعین محترم خدا دا گھر چھوڑیا صادق امام دے دروازے تے آیا اور امام دے دروازے تے آ کے دستک دیتی. امام نے فرمایا کیوں آئے تے میں آکھیا مولا خدا بھیجیا ہے اور خدا نے آکھیا ہے صادق آل محمد دے دروازے تے جاتے انہاں کو پوچھ کیا میں خدا دا شکریہ کیویں ادا کراں. امام نے فرمایا آج شکر دا طریقہ دساں. مولا دسو. فرمایا شکر النعمت اجتناب المحارم و شکر و تمام شکر قول الرجل الحمدللہ رب العالمین. صادق امام نے شکر دا طریقہ دسے. مولا کیویں کریے؟ فرمایا واجب تو ادا کردا جا حرام تو بچدا جا. خدا تن جیڑے حال چ رکھے تیری زبان تے ہکا جملہ ہوئے الحمدللہ رب العالمین. شکر تو کریں دا ویسے نعمتہ اضافہ اور رحمان کریں دا لگا ویسی. اللہ اللہم صلی اللہ. اگلا جملہ بھی دسی بنا اے جڑا شکر ہے نا شکر ایتے 2 طریقے ہوندے ہیں 2 طریقے. ایک ہوندہ ہے شکر لفظی ایک ہوندہ ہے شکر عملی. شکر لفظی کہیں جو ہی کوئی نعمت ملے تو ہاتھ چاہ کے خدایا تیرا لکھ شکر ہے. اے لفظی ہے شکر لفظی. تسی ہاتھ چاہ کے جو ہی نعمت ملے تسی آکو خدایا تیرا لکھ شکر ہے جو علی جیسا امام دیتے. خدایا تیرا لکھ شکر ہے حسین ابن علی جیسی ہستی دیتی ہے. ایسیاں ہستیاں دیتیاں نہیں جنہ دا نا چاہواں میرا سر شرم نال جھکدا نہیں فخر نال بلند ہوندہ ہے. اس شکر نو آدھیں شکر لفظی. تے شکر عملی کیڑا ہویا ساتھ تو لے کے پیران تک تیرے وجود دا ایک حصہ اللہ دا شکر ادا کرے. زبان کن آنکھ نک ہاتھ پیر ایک عضو تیرا خدا دا. سامعین محترم پھر میں حدیث قدسی کھولی گھبرائے تا نہ بیٹھے پھر میں حدیث قدسی کھولی. حدیث قدسی کھول کے نہ تے میں خدا نال گلہ کیتی ہیں میں اپنے خالق نال راز و نیاز کیتے. معصوم فرمینن کہ خدا نال راز و نیاز کیتا کرو اور اللہ دی بار میں حجت جڑا امام پردہ غیبت چے نا اس نال بھی راز و نیاز کیتا کر. اپنے دکھ سکھ امام نال شیئر کیتا کرو کسے اور نال نہ کیتا کرو. جنہ رات دے ویلے تکیے تے سار آوے نا تے امام زمانہ یاد کیتا کرو. اپنے وقت دے امام نو یاد کر کے اپنے دکھاں دیاں اپنے سکھاں دیاں گلاں اپنی خوشی چ اپنی غمی چ امام زمانہ نو دعوت دیتا کرو کہ مولا تسی ساڑے میرے پتر دی شادی مولا آؤ
مولا ساڑے گھر چو ماں دا جنازہ پہ اٹھ دے آؤ تسی آؤ امام نال راز و نیاز کیتا کرو میں سامعین محترم خدا نال راز و نیاز کی آؤ سناواں تو میں حدیث قدسی کھولی تے میں خدا نال راز و نیاز کریں دیا رحمانہ دے اذکرونی اے خدا میں نال راز میں نہ کھے اذکرونی میں نے یاد کیتا کر خدا پیادہ ہے میں نے یاد کیتا کر تو میں آگے عرض کر چکا انسان لالچی ہے نا میرے ذہن فوراً آیا میں وقت خدا نال ہوں اگو پہلے تا خدا میرے نال گل کی تھی ہوں میں خدا نال خدایا میں جتن یاد کراں ادھا من کے فائدہ ہو سی ہیں 14 دا خالق آدھا ہے اذکرونی میرا بندہ تو میں نے یاد کیتا کر تو میں کہ خدایا وقت من کے فائدہ ہو سی کون لطف لے سی خدا دے ایک کلام الہی دے انہا جملیاں دا کون لطف لے سی آواز پروردگار ہے اذکرونی جدہ تو میں یاد کرے سے نا میں 14 دا خالق تیرے نال وعدہ کرے نا اذکرکم بالنعمتی میں اپنیاں نعمتاں عطا کر کے تین یاد کریں دا ہویا تو میں یاد کر تو تا خالی میں یاد کرے سے تا میں اپنیاں نعمتاں عطا کر کے تین یاد کرے سے اچھا پھر میں خدا تے اگلا سوال کیتا میں راز و نیاز کرنا پیاں خدا دے نال میں کہا ٹھیک ہے خدایا میں تن یاد کرنا لیکن خدایا کیویں یاد کراں کوئی یاد کرن دا طریقہ بھی ہے اے میں سوال کیتا وقت خدا دی طرفوں آواز آئی انہوں کیا آواز آئی ہاں طریقہ ہے یاد کرن دا خدایا کیویں یاد کراں 14 دا خالق آدھا ہے اذکرونی بالطاعت والعبادہ ہاں خدا پیادہ ہے تو میری اطاعت کیتا کر آتی اللہ و آتی رسول تو میری اطاعت کیتا کر ٹھیک ہے خدایا میں تیری اطاعت کرنا اور کیویں آواز پروردگار ایک میری اطاعت کر تے دوجی میری عبادت کر میں آکھا ٹھیک ہے خدایا جملے تے لطف آسی اگر توجہ میرے پاس سے ہوئی میں آکھا ٹھیک ہے خدایا میں تیری اطاعت بھی کر لینا تیری عبادت بھی کر لینا ان دو طریقیاں نال میں تین یاد کرے نا میں فوراً سوال کیتا خدایا میں تین دو طریقیاں نال یاد کراں تے وقت تو میں کیویں یاد کرے سے 14 دا خالق آدھے اذکرونی بالطاعت والعبادہ جدہ اطاعت اور عبادت دے نال تو میں یاد کرے سے میں 14 دا خالق تیرے نال لطف لے سوئے نا جملے آدھا 14 دا خالق آدھے میں تیرے نال وعدہ کرے نا اذکرکم بالنعمت والاحسان والرحمت والرضوان 14 دا خالق آدھے میں نعمتاں عطا کر کے تین یاد کرے ساں احسان کر کے تین یاد کرے ساں اپنی رضا تے نال تین یاد کرے ساں اپنی رحمت دمی وسا کے تین یاد کریں دا ہویا یا علی توجہ ہے سامعین اللہ اکبر یا اللہم صلی اللہ توجہ ہے سامعین محترم پھر میں سوال کیتا خدا تے اے میری راز و نیاز سمجھ دے پائے ہو نا پھر میں خدا تے سوال کیتا خدایا میں تن کتھے بے کے یاد کروں پہلے آکھا یاد کر میں کہا ٹھیک ہے یاد کرنا وقت میں پوچھا کیویں یاد کرنا اسا کیا اطاعت اور عبادت کر میری وقت میں سوال کیتا خدایا میں تیری اطاعت کرنا تیری عبادت تا کتھے بے کے تن یاد کیتا کرا سنے آئے جملے آواز پروردگار آئی من ذکرنی فی ملائی من الناس میں تن پیادہ جتھے 4 بندے بیٹھے ہوئے نا انہاں بندیاں بے کے تو میں نے یاد کیتا کر جتھے ایک مجلس پہ ہوندی ہوئے تو میں نے یاد کیتا کر تو یاد رکھے مجلس وہ نہیں ہوندی جیڑی سپیکر تے پڑی ونجے تے ممبر تے بے کے تے 4 بندے بیٹھے ہوئے او مجلس نہ مجلس آدھیں جتھا 4 بندے بیٹھے ہوئے انہاں 4 بندے بے کے 14 دا خالق آدھے کوئی محفل ہوئے کوئی مجلس ہوئے جتھے 4 بندے بیٹھے ہوئے من ذکرنی فی ملائی من الناس بنیاں دے اجتماعی تو میں نے یاد کیتا کر میں وقت سوال کیتا خدایا میں جو تن بنیاں یاد کراں وقت تو میں نے کیویں یاد کرے سے ادھا میں نے کے فائدہ ہو سی 14 دا خالق آدھے من ذکرنی فی ملائن من الناس جدہ بنیاج بے کہ تو میں نے یاد کرے سے میں 14 دا خالق تیرے نال وعدہ پیا کرے نا ذکرتو ہو فی ملائن من الملائکہ میں ملائکہ دے اجتماعی چا اپنے بندے نو یاد کریں دا ہویا ٹائم نہیں ہے اللہم صلی اللہ محمد توجہ ہے نا سامعین محترم تو بنیاج بے کہ میں نے یاد کیتا کر میں 14 دا خالق ملائکہ دی اجتماع اپنے بندے نو یاد کرے ساں
پہلی چیز جدہ خدا کوئی نعمت عطا کرے او دا شکریہ ادا کر. فوراً میں اس سے بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن دامن وقت گنجائش نہیں. دوسری چیز معصوم فرمائے پہلی بات جدہ خدا کوئی نعمت دے وے تو او دا سجدہ کیتا کر, او دا شکریہ ادا کیتا کر تاکہ وہ نعمت اضافہ کرے. تے دوسری شے کیڑی فرمایا وَبِالذُّنُوب, جدہ گناہاں دی دل دلے پھسا ہویا انسان او دی بارگاہ ونج کے صدقے دل نال جھک کے شکستہ حال تے روندیاں اکھی نال جدہ او دی بارگاہ جھک جاوے نا اپنے گناہاں دی معافی منگ 14 دا خالقہ دے تیرے منگنے دیر ہے میرے عطا کرنے دیر کوئی نہیں. سامعین محترم در حقیقت سچی بات ہے کہ سانتا خدا کلو منگن دا طریقے ہی نہیں آندا. اسی خدا کلو منگیے کیویں سامعین محترم او پتہ تو انتاں لگ سی جلے تسی صحیفہ سجادی دی دعا پڑھ سو. جیڑی مولا امام سجاد دیاں دعائیں ہیں نا انہاں دعاں تو پتہ لگ سی کہ امام سجاد خدا کلو منگیا کیویں ہے. تے کدی تسی پڑھو دعائے کمیل دے جملے تے عربی نہ پڑھو خالی ترجمہ پڑھو اے مولا امیر دی دعا ہے, پھر تو پتہ لگ سی کہ مولا علی نے خدا کلو منگیا کیویں اور سندسیا کیویں. میں تو ایک جملہ سنے نا امام سجاد نے اپنی صحیفہ سجادیہ دے جڑے امام نے دعائیں منگی ہیں نا اس دعائیں او تو معصوم ہے, او تو معصوم ہے, گناہگار تو اسی لوگ ہیں نا. سامعین محترم سندسیا امام نے کہ خدا کلو کیویں منگو کیویں منگیے. امام پہ فرمائیں وَهَذِهِ النَّفْسَ الْجُزُوءَ, ہاں اے امام پہ فرمائیں خدایا میرے بیتاب نفس تے رحم فرما. وَهَذِهِ الدَّمَّةَ الْحُلُوَا, خدایا میرے اس بے قرار ہڈیاں دے ڈھانچے تے رحم فرما. میرے بے قرار ہڈیاں دے ڈھانچے تے رحم فرما. تے سامعین محترم جڑے اگلے جملے امام پہ فرمائیں صحیفہ سجادیہ دے وچ خدایا میں اتنا کمزور ہاں, خدایا میں انسان اتنا لاغر ہاں, میں اتنا بزدل ہاں, لا تستطیع حر شمسک. امام پہ فرمائیں خدایا میں تے میرے کو کتنا دور ہے سورج, خدایا میں سورج دی تپ برداشت نہیں کر سکتا. خدایا میں اتنا کمزور ہاں, میں اتنا بزدل ہاں, میں اتنا لاغر ہاں, خدایا میں سورج دی تپ برداشت نہیں کر سکتا. فَقَيْفَ تَسْتَطِيعُ حَرَّ نَارِ, خدایا میں تیرے جہنم دی آگ نو کیویں برداشت کرے سا. خدایا میں تیرے جہنم دی آگ نو کیویں برداشت کرے سا. پھر اگلا جملہ فرمائے لا تستطیع صوت الرعد, خدایا میں تا بدلان دی گرج نہیں سن سکتا. ڈر ویندا انسان, کم ویندا انسان, اگلی تو اگلی کوٹھی داخل ہو جاندہ ہے کہ کوئی ایسی جا تلاش کرن جتے بدلان دی گرج میں نہ سن سکاں. امام پہ فرمائیں لا تستطیع صوت الرعد, خدایا میں تا بدلان دی گرج نہیں سن سکتا. فَقَيْفَ تَسْتَطِيعُ صَوْتَ غَضَبِ, خدایا میں دسیا میں تیرے غضب دی آواز نو کیویں برداشت کرے سا. راستہ نہیں ہوئے بیٹھے سامعین محترم کدی تسی پڑھو. میں صحیفہ سجادیہ دے مقدمے چ ایک جملہ پڑھے ایک واقعہ, اور وہ واقعہ کیا تسی پڑھے گھر وان کے جنہ دے گھر صحیفہ سجادیہ اولاً تا ہر شیعہ دے گھر ہونی چاہیے کتاب. مقدمے چ ایک جملہ لکھا ہے کہ طاؤس یمانی, سنے ہے جملہ, طاؤس یمانی ادھے ادھی رات ہوئی ہے تے میں سوچیا اللہ دا گھر خالی ہو سی. ادھے میں آکھیا چلو اللہ دے گھر وینا تے ون کے خدا نال راز و نیاز کرے نا. ایک خدا ہو سی ایک میں ہو سا, کیڑا من کسے ویکھنا تے میں وقت رج کے رو ساں تے وقت خدا کو لو گناہ دی معافی منگس. تو اسے یمانی آدھے جدہ میں بیت اللہ آیا نا تے میرے تو پہلے میں ڈٹھا ایک جوان ہے جندے چہرے تے نقابہ, جندے چہرے تے نقابہ, ایک ہاتھ حجر اسود تے دوجا غلاف کعبہ چاہی تے تڑپ دائنیا جی میں مچھلی پانی تو باہر تڑپ دیئے تے آواز پیندے خدایا ایک مسکین تیرے دروازے تے آ گیا, خدایا ایک سائل تیرے دروازے تے آ گیا, خدایا تیرا عبد تیرے دروازے تے آ گیا. میرا اللہ امام پہ یادن میرا اللہ رات دے اس ویلے وڈیاں وڈیاں بادشاہاں دے دروازے بند ہو گئے, میرا اللہ اتے پیرادار بٹھا دیتے نے, انہاں دے ہتھاں ہتھیار پکڑا دیتے گئے. آپ مٹھی نیندر سم پین, ادھی رات ہے, اندھیرا ہے, آسمان تے تارے ٹمٹما رہے ہیں. میرا اللہ رات دے اس ویلے ہی کہ تیری ذات ہے جڑی ہے بھی ہے اور قیوم بھی ہے. تو اسے یمانی آدھے جدہ میں نیڑے گیا نا تو میرے دل چے خواہش پیدا ہوئی کہ میں من کے ویکھاں اے ہستی ہے کون. آدھے جدہ میں نیڑے ہو کے ویکھیا نا کوئی عام ہستی نہیں, میرا چوتھا امام سجادہ.
میرا چوتھا امام امام زین العابدین. سامعین محترم ختم کرا بیان، اگرچہ موضوع بہت لمبا ہے لیکن سامعین محترم دو آنسوان دی بڑی قدر ہے اودی بارگاہ وچ. دو آنسوان دی بڑی قدر ہے. ایک او آنسو جڑا ادھی رات لے خوف خدا ہے چاہندا ہو جی، جڑا خوف خدا ہے اکھ چو نکل آوے. آنسو دے بارے پھر معصوم فرمیندن بروز معاشر ہر اکھ روسی او اکھ کدی بھی نہ روسی جڑی او دے خوف وچ روندی ہوئے. تے وقت انسان ہے آخر دل سخت ہو ویندا ہے، بندہ رو نہیں سکدا. وقت نہ روون آوے تا اللہ نے کربلا بھی تتوان دیتی ہے. اللہ نے کربلا تو ان دیتی ہے. کربلا تا وسیلے نال بھری پئی ہے نا. اپنے گناہاں دی معافی واسطے کیسے کیسے وسیلے رکھیں کربلا دے میدان وچ. نہ روون آوے نا خوف خدا وچ. آخر انسان دی اکھ چوں آنسو اس ویلے آندے جس لے دل نرم ہو جائے. بعض اوقات دل پتھر ہو ویندے تے انسان دی اکھ چوں آنسو نہیں آندا. نہ روون آوے تا واسطہ دتا کر خدایا تن واسطہ علی اکبر دی جوانی دا. واسطے توڑے کولے نا جی میں بتا دا خدایا تن واسطہ علی اکبر دی جوانی دا. جے نہ روون آوے تا واسطے ودائی آیا کرو. آخر آنسو کسے نہ کسے ویلے تے تر پوسی نا. واسطہ تو کوئی نہیں ویکھنا لا اسی اس رات ادھی رات لے جدہ تسی مسلح تے بیٹھے ہو بتیاں بند ہو سین تو کوئی نہیں ویکھنا لا کہ توڑا منہ کیسا بن رہے روندیاں روندیاں. کوئی نہیں ویکھنا لا ہی کدی ذات ہو سی ایک تسی ہو سو. واسطہ ودایا کر خدایا تن واسطہ علی اصغر دے آخری سادہ. بات نہ رومن آوے بات واسطہ بدایا کر خدایا تن اس ویلے دا واسطہ دینا جدے بارے زیارت نیچ امام زمانہ فرمینن وشمر جالسن علی صدر الحسین. خدایا میں تن اس ویلے دا واسطہ دینا جدہ شمر امام حسین دے سینے دے سوارا کمینے دے ہاتھے چاہ خزا امامت الحسین. امام حسین دا امامہ چاہ کے ہک پاسے سٹیس ہک ہاتھ امام دیاں زلفانچ پایاس تے دوسرے ہاتھ نال امام دے منہ تے تماچا ماریاس. ایک ضرب مار کے سائی کٹ دا ہا وات اگلی ضرب مریندا وات سائی کٹیندا ہا تے پوچھنا لے پوچھیا ضرب مار کے سائی کیوں کٹ دیں رکدا کیوں ہے ظالم آدھے میں بیک دا پیاں ہو سکتا ہے زینب باہران دی ہوئے عالیہ باہران دے ہوئے. وات نہ رومن آوے تا وات اگلا واسطہ دیتا خدایا تن واسطہ شام غریبان دی لٹی ہوئی زینب کبرا دا. اور ایک واسطہ ایسا جس نو خدا کدی رد نہیں کریں دا واسطہ دیتا کر خدایا تن واسطہ بطول دیاں ترٹیاں ہوئیاں پسلیاں دا. یہ وہ واسطہ جنہاں خدا رد نہیں کردا. ہون آکھ واسط پہینے نا ہونے نہ رون دی اکھی نال دعا مانگ لے سو. اور میں دو جملے ذکر مصیبت عرض کراں تاکہ اکھ مزید واسط پوے جڑے نہیں رو سکے. بسم اللہ کراں میں واسطہ دیتا کر خدایا تن واسطہ بطول دیاں ترٹیاں ہوئیاں پسلیاں دا. خدا اس واسطے نو رد نہیں کریں دا. ہاں توڑے علاقے دے ہیں قبلہ علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم. ہاں او فرمیندے ہوئے کربلا دا محرم 3 ظلم ہوئے. میں مصائب شروع کر دیتا ہے 3 ظلم ہوئے اور انہاں 3 جملے جاڑا صاحب نے پوری کربلا نو بند کر چھوڑے ہے. او کیڑے جملے انہاں جملیاں تے عزاداراں دی مکان ہو ویسی. جاڑا صاحب فرمیندے ہوندے پہلے کون دے رہن پتہ نہیں کتنے سمجھیں تو جدہ کو تھک رہن وقت لٹن لگ پائیں تو جدہ لٹ کے تھک رہن نا وقت علی دیاں دھیاں دے خیمے انو آگ لائی نے. میں نہیں پڑھ دا انہیں کیویں کٹھ ہے میں وقت آدھا پہلے کون دے رہن وقت لٹ دے رہن وقت علی دیاں دھیاں دے خیمے انو آگ لائی نے. میں نہیں پڑھ دا انہیں کیویں کٹھ ہے لیکن اتنا ضرور پڑھ دا جدہ اعلان ہویا ہے نا میں ینتدب للحسین کون ہے جڑا حسین دی لاش تے گھوڑے بھجے سیا. میرا پڑھنا آسان ہے تو اڈا سننا آسان ہے. پوچھی آنا زینب کبرا کو لو جڑی بین خیمے دے در تے کھلو کے اپنے کنہ نالے اعلان سنے ہیں. حبیب دے رشتہ دار اگاں ودے انہاں کیا بس ہو گئی ہے تساں حبیب نو مارے لیکن لاش پا مار تیرے جگر چوں آئے نکل سی اگر جملہ سمجھ آ گیا تھا. حبیب دے رشتہ دار اگاں ودے انہاں کیا بس ہو گئی تو سمارے حبیب نو لیکن لاش پامال نہیں ہو مر دیں دے. آکھا ٹھیک ہے حبیب دی لاش چاہ لے
زہیر دے رشتہ دار آئے انہاں کہا چالو بریر دے رشتہ دار آئے لاش چوی گئی علماء پڑھ دیں شہزادہ علی اکبر دے نانکے آئے شہزادے دی لاش چوی گئی مولا عباس دے رشتہ دار آئے مولا عباس دی لاش چوی گئی جے توجہ چ بیٹھے ہیں تا آزادار دو لاشاں بچ گئی ہیں جنہ دا وارث کوئی نہ آیا نہیں سمجھ آیا جملہ تو نہیں سمجھ آیا جملہ دو ایسیاں لاشاں بچ گئی ہیں کربلا دے میدان جنہ دا وارث کوئی نہ آیا سن سے کیڑیاں دو لاشاں ہک آیا بطول دے پتر دی لاش تے دوجی آیا رباب دے بچڑے دی لاش لاشاں تے اینج گھوڑے بجھائے نے جو یارہ محرم زینب پوچھ دی آئی مدینے اللہ حسین تو ہے سبحان اللہ مدینے اللہ حسین تو ہے مورے نبوت دا سوار تو ہے تے وقت آگ لائی نے پہلے لٹ دے رہے میں اتھا ایک جملہ پڑھنا خاص ہونا واسطے جنہ دی چھوٹی اولاد ہے جدہ لٹ کے تھک رہے نا لٹ کے تھک رہے اے جملہ ہونا واسطے جنہ دے گھر چھوٹے پتر موجود ہے لٹ کے تھک رہے شمر ایک عورت نو اندر بھیجیا ونچ کے ویک کیا کس سے پردہ دار کول کوئی شے بچتا نہیں گئی سنے جملہ میں ایک اشارہ کرے نا ویکھن نال تعلق رکھ دے عورت اندر آئیے تو جدہ ویک کے باہر گئی ہے نا وہ شمر نو دسیا میں ویک آئیاں کس سے پردہ دار کول توجہ میرے پاسے نظر میرے پاسے رکھے ہے میں ویک آئیاں کس سے پردہ دار کول کوئی شے کوئی نہیں آدھی یہ ہاں ویک آئیاں علی دی ایک نوے جس کوئی گٹھڑی ہاں نہ لائی گئی پتہ نہیں کتنے عزادار ہیں جنہاں میرا جملہ سمجھ آئے علی دی سمجھ گئے ہو نا تسی جملہ علی دی ہی کنو ہے جس کوئی گٹھڑی ہاں نہ لائی شمر آدھا ہے میں نیڑے آکے نا تے اچھی آواز نہ لکھے پرددار جو کچھ ہے باہر سٹ نہیں تو میں اندر پہ آنا ڈریاں ہوئیاں یا نا علی دیاں نوہاں تے دیاں سیمیاں ہوئیاں تے ڈریاں ہوئیاں تیرا جگر پھٹ ویسی اس جملے تے عزادار آدھے گٹھڑی چاہ کے بی بی نے باہر سٹی ہے آدھے جدہ گٹھڑی میں چاہ کے پاسے تے آیا نا کون جملہ سمجھ سی آدھے جدہ گٹھڑی کھولی ہے نا ویچ زیور کوئی نہ ہے آئیو میرے اللہ آدھے جدہ گٹھڑی کھولی ہے نا ویچ زیور کوئی نہ ہے ظالم دے بچہ آدھے جدہ گٹھڑی کھولی ہے نا ویچ اصغر دے چولے آئے مرحبا 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 ماں رو کے آدھی گئی اصغرہ میں تو تن رج کے چایا بھی نہ ہاں اصغر میں تو تن رج کے کھڑایا بھی نہ ہاں آگ لائی نے میں ایک دنال دوسرا جملہ متصل کر کے نا میں بس وہ جڑا میرا دل ہے نا وہ ایک جملہ وین دی شکل سنا کے توڑی عبادت مکمل کرے نا روان والا آزادار آگ لائی نے تے آگ انج لائی نے جی میں شکاری جنگل نو آگ لین دے ماما تو بال انج نکھڑے جی میں تسبیح دے دانے کھنڈ وین دے راوی یاد ہے چھوٹی اولاد اللہ سر چاہوے راوی یاد ہے بلدی ہویا خیمے اچو ایک بچی باہر آئیے جے دے دامن نو آگ لگی ہوئی آئی راوی یاد ہے او بچی آئی میں جوان آس آدھے او تسی آئی میں پانی پی کے آیا ہویا آدھے چاند قدم چائن بچی زمین تے جھان پائیے نا اور تا وس لگیا کوئی نس وقت میرے آلے پاسے ویکھیاس ہاتھ بان کے آدھی ہے یا شیخ میں نے ہاتھ نہ لاویں میں چھوٹی بطولا میں نے ہاتھ نہ لاویں میں حسین دی دھیاں اللہ اکبر ساری رات بات بھرا دے یتیم اکٹھے کریں دی رہی بی بی چڑھ پیا یارہ محرم دا دن خدا ان آوازات رحم فرماوے چڑھ پیا یارہ محرم دا دن بھرا دی الفت دے زیور پا کے بھرا دی مقتل گاہ چو گزری ازادارو پڑھنا لے پڑھ دین ہیک وین دی اجازت نہیں ازادار میں آدھا ہیک وین دی اجازت نہیں چند قدمتے اولا نہیں نہ جان کے لاشاں چو گزارے آئی علی دیاں دھیاں نو جدہ بھین بھرا نو ویک سی تا برداشت نہ کر سکسی رون والا آزادار جدہ چند قدمتے بھیرا دی لاش ڈٹھیے نا بی بی اٹھ بان دا انتظار ہی نہیں کیتا کھلوتے اٹھ تو انج لتھیے جو انج غازی بھی اوکھا نہ لتھا غازی مرد آئی تساں حیران ہو تساں پریشان ہو تو میں وین کرن لگا ممبر پہ چھوڑیں دا آزادار اللہ اکبر لیکن اتنے میں نہ پڑھ دا بی بی بھیرا دی لاش تے کیویں آئی تے کیڑے وین کیتے لیکن یہ ضرور آدھا کہ بھیراواں دیاں لاشاں تو اٹھیاں نہیں ہاں بھیراواں دیاں لاشاں تو اٹھیاں نہیں اٹھائیاں گئیاں تے دستور زمانہ ہے تسے آپ جنازے چیندے راندے ہو جلے بھی کسے گھر چو جنازہ اٹھ دے نا دستور زمانہ مامے چاچے رشتہ دار مارم اندر ویندن
پردیداران ہاں اللہ کیا دن حوصلہ کرو میرا بیٹا، صبر کرو میرا بیٹا، موت پر حق کے سر تے دست شفقت رکھ دیو، اساں جو موجود ہیں تو گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو۔ رویندی تا ایو گل ہے، اساں تا اپنے پردیدارانو تسلیاں دیں دیا، 11 محرم علی دیاں دھیاں کوئی ایو جیاں تسلیاں ملیاں نا، جداں بھیراواں دیاں لاشاں تو اٹھیاں تا کمیزاں دے رنگ لال۔ مرحبا ازادار وات آئی علی دی دھی کوفہ تے کوفہ، اے وات الگ مضمون ہے۔ میں آکھے نا ایک جملے نال دوسرا جملہ متصل کر کے ایک وین کرن لگا، الگ مضمون ہے کہ 2 واری بی بی کوفہ آئی، ایک واری شہزادی بن کے، دوسری واری قیدن بن کے، کوفہ اوکھا یا سوکھا فتح کر کے شام دے صدر دروازے تے آ کھڑی ہیں۔ ان بے غوری نہ کرے سو میں انہیں تھوڑ کمینڈ کرن لگا، 3 دن کھڑیاں رہیاں علی دیاں دیاں، دن چڑھدا بھی ڈٹھا لاندہ بھی ڈٹھا، 3 دن تو بعد علی دیاں دھیاں دا قافلہ داخل ہوئے، یزید دے محل جو ایک عورت باہر آئیے جندہ زرق برق لباس، انہ جملے تے میں تھوڑی توجہ چاہی دیئے، زرق برق لباس، فاخرہ لباس۔ آلیہ سین نے جدہ اس نے آندہ ڈٹھا ہے نا تو جڑیاں بیبیاں نال قید ہیں نا، انہوں نے فرمایا او جڑی کنیزاں دے جھرمٹے پہ آندی ہے اس نو پہچان دیاں؟ بیبیاں فرمایا نہیں۔ آلیہ فرمایا ذرا غور نال ویکھو ساڑی نوکرانی پہ آندی ہے۔ من سمجھ آگئی ہے جو توڑا ذہن مسائے بچے، ساڑی نوکرانی۔ بی بی آکھیا سر جھکا لو، او مر ویسوں نے مرن تو پہلے تھی اس نے اس حالت اچھ ویکھ لیا۔ بیبیاں نے سر جھکایا، آلیہ سین نے سر جھکا کیتا ہے۔ حاکم شام دی زوجہ آئی، کنیز نے کرسی رکھی، بڑے پروٹوکول دے نال کنیز نے کرسی رکھی، حاکم شام دی زوجہ کرسی تے آئی تے علی دیاں دھیاں مٹی تے آئے۔ میرا پڑھنا آسان توڑا سننا آسان، دعا منگیا کرو شاءاللہ ایسا منظر کے دائیوں نہ بنے جتھے نوکرانی ہوئے کرسی تے بادشاہ مٹی تے۔ حاکم شام دی زوجہ کرسی تے، کائنات دے بادشاہ دیاں دھیاں مٹی تے، این موڑے تے ہاتھ رکھیاس، کہہ دین سر چاہ میں ملن آئی ہیں۔ بی بی نے اوکھا سے رتا کیتا ہے، کہہ دین میرا سلام۔ بی بی فرمایا میرا بھی سلام ہوگی۔ اگلے جملے پہاڑ ان مسائب دے، کہہ دین کتو دی وسدی ہیں؟ فرمایا مدینے دی۔ توڑی ہائے نکلیے حال اٹھیس، مدینہ؟ کیڑا مدینہ؟ عربی ہر شہر نو مدینہ آدن، کیڑا مدینہ؟ حکم وین کرنا ہے بس، کیڑا مدینہ؟ فرمایا مدینہ محمد دا۔ مدینہ محمد دا سننا توڑی ڈھا نکلی ہے، اس تو کرسی چھٹی ہے، مٹی تے بہ گئی ہے۔ اتنا ان میرا دل آدھا ہے، بی بی آکھیا تا اسی نہ تو آکے میں شام دی زوجیں، میں شام دی کہہ دینا کرسی تے بہو تیرا شور بڑا ظالم ہے، اگر اس تن مٹی تے بیٹھیاں ویک لیا اس تن کچھ نہیں آکھنا، استازیانہ میرے سجاد دی کانڈ تے مارنا ہے۔ اے آکھیا اس نہ کہہ دین جاتا ہی تو مٹی تے ہیں، میں تیرے نال مٹی تے باسا۔ اچھا کہہ دین کوئی سوال کرنا جواب دینی ہے؟ کہہ دین کوئی سوال کرنا جواب دینی ہے؟ فرمایا پوچھ۔ اے 3 سوال جڑے اس کی تن میں وین دی شکل سنا کے ممبر حوالے کرن لگا۔ کہہ دین کوئی سوال کرنا جواب دے سے؟ فرمایا پوچھ کے پوچھنا چاہنی ہے؟ عزاداروں پہلا سوال کر کے آدھی ہے، کہہ دین مدینے دی راوڑ لیے علی نو جان دیئے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، غربت علی دیاں دھیاں دی۔ فرمایا جی میں جان دیاں کوئی نہیں جان دو۔ ایک سوال مک گیا و دوجہ سوال کرن تو پہلے آدھیں کہہ دیں اللہ دا نائی میں نہول پہ پاندن من جلدی دسا تو جو آدھیں میں مدینے دی راوڑا لیا علی نو جان دیئے من جلدی دسا وہ تو حسین نو بھی جان دیئے۔ شرما کے نہ روائے آزادار، زندگی دا کوئی پتہ نہیں، تو اڑے میرے روون تے پابندی کوئی نہیں، مجبور آئیاں تا علی دیاں دھیاں مجبور آئیاں عزاداروں روکیاں دیاں ان میں کیویں نہ جانا 70 قدم تے کھاڑ کے آدھی رہیاں نہ مار
انہوں ماں چکیاں پی پی پلیں دی رہی ہے میرے حصے دی مجلس مک دی پئی ہے رومن والا عزادار دو سوال مک گئے ہن تو جگر سنبھالیں جدہ تیسرا سوال کرن لگی ہے آدھیں کہہ دین اللہ دنائی اگے جڑے جواب دیتے آنی اچھی آواز نال دیتے آنی آدھیں اللہ دنائی جڑا سوال ہون کرن لگیاں اچھی آواز نال جواب نہ دے وے شام دا نجس ماحول بی بی آدن پوچھ کیا پوچھنا چاہنی ہے دو قدم ودھا کے بی بی دے نیڑے لگی آئی ہے روکیاں دیئے کہہ دیں مدینے دی راونا لیے علی نو جان دیئے حسین نو جان دیئے آدھیے من ہولے دسا وطلی دیاں دھیاں اللہ جانے چند بندے کیوں شرما کے رون دے رومن والا عزادار علی دیاں دھیاں نو بھی جان دیو سے بی بی آدن کسے دھی دا ناچا آدھیے اللہ مان کر قیدن شام دا نجس ماحول شام دا ماحول میں نو اجازت نہیں دینا کجائے نجس بازار کجا میریاں سائنہ دینا بی بی آدن نانا چیسے میں نو کیویں پتہ لگ سیا عزاداروں ہن قانہ مول آیا ہولے ہولے آدھیں کہہ دیں تو جو آدھیں میں مدینے دی راوڑا لیا علی دیاں دیاں نو جان دیئے اندہ نا زینب عزاداروں زینب دا نام امنا فرمایا ہندہ ذرا میرے نیڑے آ ہندہ میرے چہرے تو آل ہٹا تو آڑے تے سوال کرے نا بی بی دے ہاتھ کوئی نہ آئین بولو ہاتھ کوئی نہ آئین ہاتھ آئین مگر بتے ہویا ہے جدہ چہرے تو آل ہٹین بی بی آدن میں نے سنیان میں مدینے علی زینب جدہ پاک لگی ہے جو آلیہ شام آگئی ہے وات قدمات جھاڑ پئی ہے ہاتھ بان کیا دیئے اور کسے دنا پوچھ دی ہی کا گال دا جواب دے او کین گیا ہے ہو جیندے چولے سی کے رکھ گئی آیا ماں زہرائے رنی ہے میری سے روکیا دن ہندہ میرے مک گئے مان ہو بھراواں دے جدا شاہ مغریبہ آ گئی میرا لگیا برکھا اللہ علیکم الظالمین